اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ بقرہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلی 5 آیات تلاوت کرنے کی جسارت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیات میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ لیکن ہمارا پروگرام جو ہے وہ لا ریب فیہ تک ہے، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ناظرین، آپ نے بڑے بڑے اداروں کی کتب دیکھی ہوں گی۔ پاکستان میں بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے پبلشر ہیں، بڑے بڑے ناشر ہیں، بڑے بڑے لکھاری ہیں، پروفیسرز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز۔ پاکستان سے باہر بھی بہت سے ادارے ہیں جو بڑی بڑی کتابیں، بڑے نامور ادارے، جن کو دنیا بھر میں ان کے نام کی وجہ سے ایک سند کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی کتب میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے جو بھی کتب لکھی، چاہے وہ ناول ہو، چاہے وہ ڈکشنری ہو، چاہے وہ انسائکلوپیڈیا ہو، کسی بھی عنوان پہ، یعنی انسائکلوپیڈیاز مختلف عنوان پہ بنے ہوئے ہیں، لیکن میرے اللہ کا کمال ان سب سے الگ ہے۔ یہ سب لوگ جب اپنی کتب لکھتے ہیں تو اس کے آغاز میں ایک صفحے پہ لکھا ہوتا ہے پیش لفظ، اور دوسرے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے مقدمہ۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو اس کتاب کے لکھاری کو تعریف کرتے ہیں۔ اس کتاب کے لکھاری کی بڑی بلند و بانگ تعریفات کی جاتی ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں عنوان کے تحت ہے، اس میں فلاں فلاں معلومات ہیں۔ لیکن آخر میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی ہمیں اطلاع دیں، ہم آئندہ شمارہ میں اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں معذرت کے کلمات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اس کتاب کے
آغاز میں ہی شروع کی پہلی آیت جو ہے اس میں کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آغاز میں ہی یہ ایک جملہ استعمال کیا. پہلا جملہ یہ ہے کہ جو پڑھنے والا جب اس کتاب کو پڑھے اس کے دل میں کہیں بھی شک و شبہ پیدا نہ ہو. اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ، قطعاً کوئی گنجائش نہیں اس میں شک کی. غلطی تو بہت دور کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوتاہی، کمی، یہ تو بہت دور کی بات ہے. لفظ پہ غور کریں، لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں. اس میں کسی نوعیت کا، کسی نوعیت کا، دنیا کا، پروفیسری کا، فلکیات کا، اس کے ابجد کا، اس کی زیر زبر کا، اس کے لکھنے کا، اس کے بیان کا، اس کے احکامات کا کہیں بھی کوئی شک نہیں. یہ ہے اس کتاب کی سب سے بڑی فضیلت، اور یہی فضیلت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ ان کی نبوت میں بھی کوئی شک نہیں. جو لوگ ان کی نبوت میں شک کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ دجالی ہیں. اللہ ہمیں ان دجالی فطروں سے، ان مشرکین کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے، آمین. یعنی اس کتاب کی فضیلت، اس کتاب کی بڑھائی، اس کتاب کے اعلیٰ ہونے کی دلیل، اس کتاب کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل یہ ہے لا ریب فیہ. اس میں دنیا جہان کے تمام علوم جو ہیں وہ موجود ہیں. اس میں شادی کیسے کرنی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، دوستی کیسے کرنی ہے اس کا ہنر بھی بتایا گیا ہے، دشمنی کیسے کرنی ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ دشمن کے ساتھ دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، دوست کے ساتھ دوستی بھی اللہ کے لیے ہی کرنی ہے. یہ سب سے بڑی مسلمانوں کے لیے ایک فضیلت ہے کہ مسلمان مومن کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، دوستی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. کاروبار کیسے کرنا ہے، روزی کیسے کمانی ہے، گھر میں داخل ہونا تو کیسے داخل ہونا ہے. کوئی مذہب، دنیا کا کوئی مذہب، میں چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ کہ وہ بتائے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا تحفہ پیش کرتا ہے. اسلام نے ہمیں وہ تحفہ دیا ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے، اللہ نے ہمیں یہ انعام کے طور پہ دیا ہے. اور ایسے ہی ہم کسی مومن کو، کسی بھائی کو بازار میں، کسی دفتر میں، کسی دکان پہ، کسی بھی جگہ پہ ملتے ہیں تو سب سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں. یہ بھی اسی لا ریب کتاب کا حکم ہے. اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بے شمار احکامات دیے ہیں. غور طلب صرف یہ بات ہے کہ ہم اس کے باوجود گمراہ ہیں. خصوصاً مسلمانوں کے لیے میں یہ کہوں گا، یہ غور کیوں نہیں کرتے، اس کتاب کو کیوں نہیں غور سے پڑھتے، اس کتاب کو کیوں نہیں غور سے پڑھتے، اس کتاب کے معنی پہ کیوں نہیں غور کرتے، اس ہدایت کیوں نہیں لیتے، اس ہدایت کے ٹیچر سے، اس ہدایت کے رہنما سے، اس ہدایت کے گارڈ سے کیوں نہیں رہنمائی لیتے. یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ نور علی نور ہے،
یہ اللہ کا نور ہے یہ کتاب، ہم اس نور سے روشنی کیوں نہیں لیتے؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، دیگر لوگوں کے لیے تو نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں انہوں نے اس نور سے، اس روشنی سے، اس ہدایت سے ہدایت نہیں لی، اور جن کو ہم کافر، مشرک، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، انہوں نے اس میں سے جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ کشید کر لیں، وہ لے لیں اور ان پہ عمل پیرا کر دیا۔ وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو دنیا میں کامیاب ہیں، ان کی دنیا بے انداز قسم کی کامیاب ہے، اور ہمارے مسلمان جو ان پہ عمل نہیں کر رہے ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ میری تمام مسلمان مرد، عورت، بچہ، مومن، بوڑھا، جوان، سب سے یہ ریکویسٹ ہے، سب سے یہ گزارش ہے کہ اس لاریب کتاب کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے، غور کے ساتھ پڑھے، ایک لائن پڑھے، پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرے، دنیا بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔